السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا خطاب، یہ پہلا موقع ہے جنرل عاصم منیر نے بطور آرمی چیف ایک بہت بڑے مجمع سے براہ راست خطاب کیا، جس میں صحافی، سفارتکار، وفاقی وزراء، کسان، اساتذہ اور ماہرین شامل تھے۔ اس کے بعد ایک اور خطاب ہوا، وہ کیا وزیر اعظم شہباز شریف نے، لیکن ایک مشترک بات پائی گئی دونوں خطابات میں۔ جی، وہ کیا ہے؟ تھوڑا سا سسپینس رکھیں۔ اوکے۔ تو وہ دوست جو ہمارے واٹس ایپ پر رابطہ کر رہے ہیں اب مسلسل اور اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کر دیں، اور نمبر وہ دیکھ ہی رہے ہیں۔ بہرحال یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں، انہوں نے خطاب کرتے ہوئے جو کہا اور آرمی چیف صاحب نے جو کہا، اور اس پر بعد میں آئے، لیکن اس میں ایک اور چیز ہوئی۔ آرمی چیف صاحب نے خطاب کے بعد وہاں پر 4 صحافیوں سے ملاقات کی، مختصر سی ملاقات کی۔ اب یہ جو 4 صحافی تھے، ان میں شامل ہیں ARY کے رپورٹر ہیں حسن ایوب، سینئر رپورٹر ہیں، تنزیلہ مظہر صاحبہ، یہ پروگرام ہوسٹ کرتی ہیں، ان کے ساتھ رحمان اظہر تھے، یہ ایکسپریس پہ سینٹرل اسٹیج کے نام سے پروگرام کرتے ہیں، اور ایک صحافی اور تھے۔ ان میں یہ 4 صحافی تھے، سمر عباس ہم نیوز والے۔ تو یہ جو 4 صحافی ہیں، ان سے آرمی چیف صاحب کی گفتگو ہوئی، اور چیف صاحب نے جو ہے ان سے یہ کہا کہ جو گفتگو اس کو لوگ سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک بار پھر کہا گیا ہے مثبت رپورٹنگ کریں، یعنی مایوسی کفر ہے، بے شک ہے، اور لوگوں کو امید دلائیں انشاءاللہ سب اچھا ہوگا۔ 1 سال میں پاکستان مطلب اس معیشت ٹھیک ہو جائے گی، 1 سال میں معیشت ٹھیک ہو جائے گی، یہ تو غالباً انہوں نے اپنے خطاب میں اسٹیج پر بھی کہا ہے، لیکن ان 4 صحافیوں سے گفتگو میں جو مختصر سی ان کی گفتگو تھی، اس میں یہ بات ہوئی، مختصریہ اچھا، تو اس میں یہ بات ہوئی کہ لوگوں کو امید دلائیں، مایوسی جو کی باتیں پھیلانے والے جو ہیں ان پہ توجہ نہ دیں اور چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ تو ایک تو یہ ہوا ہے۔ دوسرا، شہباز شریف صاحب نے بھی خطاب کیا، آرمی چیف صاحب نے بھی خطاب کیا، جو گرین انیشیٹو ہے جی، اس پر بعض لوگ بہت تنقید کر رہے ہیں۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو زرعی زمینیں اور زرعی مقاصد ہی کے تحت افواج پاکستان کے حوالے کرنی ہے، تو پھر افواج پاکستان کے لوگ ان کی جو ذمہ داریاں وہ کیا آپ کسی اور کو دیں گے؟ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں۔ آئیڈیا پر ہو رہی ہے کہ آئیڈیا کس کا ہے۔ اب سوشل میڈیا پہ پہلے جو تنقید ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ جو ذمہ داری ان کی ہے، حکومت چونکہ اپنی ذمہ داریوں میں ناکام ہے، تو پھر وہ دیگر ذمہ داریوں کو بھی اٹھانے پہ مجبور ہیں، تو ان کو ان کی ذمہ داریاں انجام دینے دیجیے دفاع کی، اور یہ ذمہ داریاں جن لوگوں کی ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں ان کو یہ کام کرنے دیا جائے، ان کو سہولتیں دی جائیں تاکہ وہ یہی کام ذرا زیادہ بہتر انداز میں کر سکیں۔ یہ ایک عدد بحث ہو رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پنجاب کی نگراں حکومت نے، جی اچھا، یہ پہلے سے چل رہا تھا سلسلہ، جو چودھری پرویز الہی صاحب کی اور حمزہ صاحب کی میوزیکل چیئر تھی، یہ وزیر اعلیٰ اور وہ وزیر اعلیٰ، ان دنوں میں بھی چل رہا تھا، لیکن پھر پنجاب کی نگراں حکومت نے محسن نقوی کی یہ کیا تھا کہ کارپوریٹ فارمنگ کے تحت کئی ہزار ایکڑ زمین جو ہے، پھر عدالت نے فیصلہ دیا تھا، لاہور ہائی کورٹ نے، کہ بنجر زمین کو آباد کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اس لیے یہ فوج کے حوالے نہیں کی جا سکتی۔ بالکل۔ اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو نگراں حکومت ہے یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، اس کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے۔ نگراں حکومت کا ایک ہی کام ہوتا ہے، وہ آتی ہے اور آ کے اپنی مقررہ مدت کے اندر انتخابات کرواتی ہے، فری اینڈ فیئر، اور چلی جاتی ہے۔ یہاں نگراں حکومت سوائے اپنے اس کام کے جو کانسٹیٹیوشنلی مینڈیٹڈ رول ہے، باقی سب کر رہی ہے، اس کے سوا سب کچھ کر رہی ہے۔ تو عدالت نے کہا کہ ان کا مینڈیٹ بھی نہیں ہے، تو عدالت نے اس پر روک لگا دی۔ اب یہاں جو ہے وہ حکومت یہ کام کرنے جا رہی ہے، مرکز میں حکومت۔ تو لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس حکومت کا کتنے دن باقی رہ گئے؟ 1 مہینہ، 12 اگست، 1 مہینہ باقی رہ گیا۔ تو لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ جو 1 مہینے کی حکومت ہے، یہ حکومت کیسے، آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ جو ہوتی ہے نا، وہ ایک الیکشن بجٹ دے کے اچھا والا چلی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ تقاریر وغیرہ کرتے ہیں، الیکشن کیمپین میں جاتے ہیں، اور سلسلہ الیکشن کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو وہ یہ کیسے کر سکتی ہے؟ یہ بحث ہو رہی ہے کہ یہ تو نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس کے بعد پھر آئیڈیا پر بات ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ یہ آئیڈیا دراصل سپہ سالار عاصم منیر کا ہے، مگر وہ سخاوت سے کام لیتے ہوئے انہیں کریڈٹ دے رہے ہیں، وہ کچھ عرصہ، یعنی شہباز شریف صاحب کو کریڈٹ دے رہے ہیں۔ جی،
وہ کچھ عرصہ قبل میرے پاس آئے اور کہا کہ شہباز شریف صاحب زراعت پر کام کریں، جس پر میں نے تمام اداروں کو اس پر کام کرنے کی ہدایت کی. یعنی چیف صاحب نے کہا اور شہباز شریف صاحب نے اس پر تمام جو توانائیاں وہ اس پر لگا دی. تمام تو توانائیاں. چیف صاحب کیا کہہ رہی ہیں؟ چیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو شہباز شریف کا انیشیٹو ہے. اچھا بہرحال یہ انیشیٹو جس کا بھی ہے اب اگر شروع ہو ہی گیا ہے، چونکہ شروع ہو گیا ہے تو اس کی کامیابی کی دعا کرنی چاہیے، یہ کامیاب ہو. اور ہمارے ہاں فوڈ سیکیورٹی کے بڑے ایشوز ہیں، تو وہ ایشوز جو ہیں وہ حل ہوں. اور پاکستان میں ہمیں زرعی ملک ہونے کے باوجود بھی کبھی ہم چینی منگواتے ہیں، کبھی ہم آٹا منگواتے ہیں، گندم منگواتے ہیں. ہم تو کپاس بھی منگوانے والا ملک بن چکے نا جی. تو ہم سبھی کچھ منگوا رہے ہیں مسلسل. اور کئی وقت پہلے، کچھ عرصہ پہلے پاکستان وہ ملک تھا جو چھٹا نمبر تھا، پاکستان جو ایکسپورٹ کر رہا تھا کپاس. اب ہم جو ہے وہ سب چیزیں منگوانے پہ مجبور ہیں. تو اللہ کرے کہ یہ چیزیں بہتر ہوں، فوڈ سیکیورٹی کے ایشوز نہ ہوں. آرمی چیف صاحب کہہ رہے ہیں نہ تو مولوی ہوں نہ ملا ہوں، جو کرتا ہوں اپنے لیے کرتا ہوں. اور جی یہ انہوں نے اپنے خطاب میں جو ہے وہ ہمارے دوست ہیں وسیم عباسی وی نیوز پر انہوں نے لکھا کہ آرمی چیف صاحب نے تجوید کے ساتھ آیات قرآنی کی تلاوت کی ہے اور فی البدیہ کی ہے. تو انہوں نے آرمی چیف صاحب نے جب وہ یہ کر رہے تھے تو ہال میں نعرہ تکبیر بلند ہو رہا تھا. تو آرمی چیف صاحب نے کہا کہ نہ تو میں مولوی ہوں نہ ملا ہوں، ہاں، اور جو بھی کچھ کر رہا ہوں اپنے لیے کر رہا ہوں، اپنے لیے سیکھا ہے، بتاؤں گا کبھی بتاؤں. اچھا بھی انہوں نے بتایا نہیں کہ انہوں نے یہ سیکھا کیوں ہے، کیونکہ انہوں نے کہا یہ کیوں سیکھا ہے یہ بتاؤں گا. تو چلیں وہ تو خیر اچھی بات ہے. ہمارے ہاں تمام ہی لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ انہیں اپنے حکمرانوں کے بارے میں بھی زیادہ سے زیادہ جاننے کا موقع ملے اور اپنی جو عسکری قیادت ہے اس کے بارے میں بھی زیادہ سے زیادہ جاننے کا موقع ملے. تو لوگ جاننا بھی چاہیں گے اور چیف صاحب جو ہے وہ کبھی بتا بھی دیں گے انشاءاللہ. اوکے. تو آپ کو یہ کیا لگتا ہے کہ واقعی یہ مستقبل قریب میں زرعی انقلاب، اس کے نتیجے میں زرعی انقلاب آئے گا؟ یہ دیکھیے انقلاب آنا چاہیے، پاکستان میں انقلاب کی بہت ضرورت ہے اور زرعی انقلاب بھی آنا چاہیے. ہمارے یہاں صنعتی انقلاب جو ہے اس کی تو خیر ابھی ہمیں آثار نہیں ملتے، لیکن زرعی انقلاب ہی آ جائے اچھی بات ہے. اور میں تو کہتا ہوں ایسے ہو ویسے ہو، ایک دفعہ ہی جائے، اچھا ایسے ہو ویسے ہو جیسے ہو، عوام کی بھلائی کا کام ہو جائے تو اچھی بات ہے. عوام سب ہو رہا ہے ملک میں، عوام کی بھلائی کا کام نہیں ہو رہا تو وہ ہو جائے تو اچھی بات ہے. ناظرین یہ طارق متین تھے، گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.